نور الدین زنگی وہ حکمران جس نے خواب میں بیت المقدس کو آزاد دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم حکمران کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی زندگی صرف سلطنت کے لیے نہیں بلکہ دین اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے وقف تھی۔ یہ کہانی ہے نور الدین زنگی علیہ السلام کی، رحمۃ اللہ علیہ السلام کی۔ ظلم کا دور۔ ناظرین، وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی۔ بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، مسلمان بکھرے ہوئے تھے، ہر طرف ظلم اور بے بسی کا عالم تھا، لیکن اسی تاریکی میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ وہ چراغ نور الدین زنگی کا چراغ تھا، جس کی روشنی میں بیت المقدس فتح ہوا۔ نور الدین زنگی صرف ایک حکمران ہی نہیں تھے، ایک درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ نور الدین زنگی صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، وہ ایک درد رکھنے والے انسان تھے۔ راتوں کو روتے تھے، عبادت کرتے تھے اور خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ کاش وہ دن دیکھنے کو ملے جب بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ وہ صرف جنگوں میں ہی مصروف نہیں رہتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، قرآن شریف کا مطالعہ کرتے تھے اور خدا سے دعائیں کرتے تھے مسلمانوں کے حق میں۔ انصاف اور خوف خدا، ان کی عدالت کا یہ حال تھا کہ کوئی امیر ہو یا غریب سب برابر ہیں۔ وہ کہتے تھے اگر ظالم زمین پر بڑھ گیا، اگر ظلم زمین پر بڑھ گیا تو اللہ کی مدد ہم سے دور ہو جائے گی، ہم سے روٹ جائے گی۔ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں خوف خدا پر ہر لمحے موجود رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ خوف خدا میں مبتلا رہتے تھے اور خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کوئی بہترین کام ہو۔ ایک خواب جو تاریخ بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات نور الدین زنگی نے خواب دیکھا، وہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے اور وہاں ایک عظیم فتح کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا یہ خواب نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک عظیم تیاری۔ نور الدین زنگی نے اپنی پوری زندگی اسی خواب کی تیاری میں لگا دی۔ انہوں نے کہا فوج کو مضبوط کیا، علماء کو ساتھ رکھا، عدل قائم رکھا، امن کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا تاکہ اس کی مخلوق میں امن اور سکون رہے اور وہاں ظلم و ستم نہ ہو، اور امت کو ہمیشہ متحد رکھنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ آخری لمحے کا درد، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بیت المقدس کی آزادی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر ایک ہی جملہ تھا، کاش میں وہ دن دیکھ لیتا۔ جذباتی اشعار۔ ان کی زندگی میں یہ چند اشعار دل کو چھو لینے والے تھے۔ راتوں کو جو رویا کرتا تھا وہ بادشاہ تھا، اپنے رسم سے جڑا ہوا تھا، ایک سچا سپاہی تھا۔ خواب بیت المقدس جس نے سینے میں سجایا تھا، مرنے کے بعد تاریخ نے اس کے وعدے کو پورا کیا اور آنے والے نے اس خواب کو پورا کیا۔ وہ بادشاہ ہی نہیں تھے، وہ ایک درد دل رکھنے والے
انسان تھے. وہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے. ان کا اصلی وارث کون بنا؟ ناظرین، نور الدین زنگی کا خواب بعد میں پورا ہوا جب اس کی تربیت یافتہ سپہ سالار نے بیت المقدس کو آزاد کیا. وہ تھے صلاح الدین ایوبی. یوں لگتا تھا جیسے نور الدین زنگی کا خواب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں حقیقت بن گیا. ایک بہت بڑا سبق اس کہانی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے: خواب سچے ہوں تو نسلیں بدل جاتی ہیں. ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایمان ہے، اور نیت صاف ہو تو اللہ دیر سے صحیح مگر ضرور پورا کرتا ہے. دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ناظرین اکرام، نور الدین زنگی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہیں بلکہ سوچ کو بھی دین کے لیے وقف کر دیا. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑے رہیں. اللہ ہمیں بھی دین کے لیے سچا درد عطا فرمائے. والسلام. خدا حافظ.